بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم انسائٹ ڈیٹا کے ناظرین۔ چین کی ہانگ کانگ کے شہریوں کے اوورسیز پاسپورٹ قبول نہ کرنے کی دھمکی۔ چین نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ وہ ہانگ کانگ میں رہائش پذیر لوگوں کے اوورسیز برطانوی پاسپورٹ قبول کرنے سے انکار کر سکتا ہے۔ ہانگ کانگ طویل عرصے تک برطانیہ کی کالونی رہا ہے اور وہاں کے شہریوں کو بیرون ملک مقیم برطانوی شہری کا پاسپورٹ جاری کیا گیا تھا۔ چین نے یہ دھمکی برطانیہ کی جانب سے اپنی سابقہ کالونی ہانگ کانگ کے لوگوں کو شہریت دینے سے متعلق قوانین کو نرم کرنے کے فیصلے کے رد عمل میں دی ہے۔ برطانیہ کی وزیر داخلہ پریتی پٹیل نے اس ہفتے کہا تھا کہ ہانگ کانگ میں جنہیں اوورسیز برٹش پاسپورٹ دیے گئے تھے ان کے لیے جنوری 2012 سے خصوصی ویزے کا اجرا شروع کیا جا رہا ہے، جو بعد ازاں برطانوی شہریت میں تبدیل ہو سکے گا۔ تاہم چین اس پالیسی کی یہ کہتے ہوئے مخالفت کر رہا ہے کہ یہ اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے اس سلسلے میں برطانیہ کے وعدوں کو بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی تعلقات کے اصولوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا۔ ترجمان وانگ وینگ بن نے نیوز بریفنگ میں کہا ہے کہ اب جیسا کہ برطانیہ کی جانب سے وعدے کی مخالف خلاف ورزی میں پہل کی گئی ہے، چین برطانیہ کے اوورسیز پاسپورٹوں کو سفر کے لیے ایک قانونی دستاویز تسلیم نہ کرنے پر غور کر رہا ہے اور اس سلسلے میں مزید اقدامات کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ برطانیہ کی اس پیش گوئی سے پہلے بھی چین ہانگ کانگ کے رہنے والوں کے اوورسیز برٹش پاسپورٹ کو چین میں داخلے کے لیے جائز دستاویز تسلیم نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے بجائے ہانگ کانگ والوں کے لیے ضروری تھا کہ اس مقصد کے لیے وہ چین کی جاری کردہ سفری دستاویز استعمال کرے۔ ہانگ کانگ جو ایک معاہدے کے تحت برطانیہ کی کالونی تھا، 1997 میں چین کے حوالے کیا گیا تھا۔ لندن کے اس فیصلے سے ہانگ کانگ کے تقریباً 30 لاکھ شہریوں کی برطانیہ میں آباد ہونے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ برطانوی حکومت نے یہ فیصلہ بیجنگ کی جانب سے ہانگ کانگ میں نئے سیکیورٹی قوانین کے نافذ کے بعد کیا ہے۔ جمہوریت کے سرگرم کارکنوں کو خدشہ ہے کہ سیکیورٹی کے نئے قوانین سے ان آزادیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کا وعدہ 1997 میں یہ علاقے چین نے اپنی تحویل میں لیتے وقت کیا تھا۔ ہانگ کانگ میں قائم برطانیہ کے قونصلیٹ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امیگریشن دینے کے اس فیصلے سے ہانگ کانگ کے باشندوں کو برطانیہ میں رہنے، کام کرنے یا پڑھنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ یہ فیصلہ چین کی حکومت کی جانب سے قومی سلامتی سے متعلق نئے قانون کے نفاذ کے بعد کیا گیا ہے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی قانون کے نفاذ سے ان شرائط کی خلاف ورزی ہوئے گی جو ہانگ کانگ کی چین کے حوالگی کے 1984 کے معاہدے میں طے کی گئی تھی۔ لندن میں قائم چین کے سفارت خانے نے جمعرات کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین برطانیہ پر یہ زور دیتا ہے کہ وہ یہ حقیقت تسلیم کرے کہ ہانگ کانگ چین کو لوٹایا جا چکا ہے اور وہ ہانگ کانگ کے کاموں سلامتی کے قانون کا معروضی صورتحال میں جائزہ لے اور اپنی غلطیوں کو فوری درست کرے۔ اور ناظرین، آپ کو ہم یہ بھی بتائیں کہ برطانیہ اور چین کے درمیان معاشی تعلقات کتنے گہرے ہیں۔ دیکھیے جناب، گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران برطانیہ اور چین کے درمیان معاشی تعلقات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ سن 1999 میں چین برطانوی مصنوعات درآمد کرنے والا 26واں ملک تھا، جو کہ اب 6 نمبر پر آ گیا ہے۔ پچھلے سال دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا تھا، جس میں انفراسٹرکچر منصوبوں اور تعلیم کی بنیاد کردار تھی۔ برطانیہ کی چینی کمپنی ہوائے کی 5G نیٹ ورک کے منصوبے پر یو ٹرن کے بعد لندن اور بیجنگ کے تعلقات میں تناؤ آ گیا ہے اور جن تعلقات کا دونوں ملکوں کو فائدہ ہوا وہ اب خطرے سے دوچار ہے۔ تجارت کے اگر معاملات کو دیکھا جائے
تو قومی اعداد و شمار کے دفتر کے مطابق گزشتہ سال برطانیہ نے چین کو 39 ارب ڈالر سے زیادہ کی برآمدات کی اور اس طرح چین برطانوی مصنوعات کے لیے چھٹی بڑی مارکیٹ بن گیا۔ یہ ریکارڈ برآمدات تھی۔ سن 2018 میں برطانیہ نے چین کو تقریباً 30 ارب ڈالر کی برآمدات کی تھی۔ برطانیہ چینی مصنوعات کے لیے بھی بڑا درآمد کنندہ ہے اور گزشتہ برس 62 ارب ڈالر سے زیادہ کی درآمدات کی گئی، یہ بھی ریکارڈ اضافہ ہے۔ بیجنگ میں ماہر لیزلی یینگ کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی کشیدگی کا اثر دو طرفہ تجارت پر نہیں پڑے گا۔ ان کے مطابق برطانیہ اور چین کے درمیان بڑھتا ہوا تناؤ اقتصادیت پر اثر انداز نہیں ہوگا، البتہ برطانیہ میں اعلیٰ تعلیم کا شعبہ اور برطانیہ کا چینی کمپنیوں کے لیے تجارتی مرکز بننا متاثر ہوگا۔ ناظرین، اگر انفراسٹرکچر کے معاملات کو دیکھا جائے تو چین پر برطانیہ کے انفراسٹرکچر باشمول جوہری توانائی کے منصوبوں کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ سمرسیٹ کاؤنٹی میں 25 ارب ڈالر کی لاگت سے تعمیر ہونے والے ہیکنی پوائنٹ نیوکلیئر پاور اسٹیشن میں چینی کمپنی جنرل نیوکلیئر پاور نے بھی سرمایہ کاری کی ہے۔ سرکاری ملکیت میں چلنے والے اس چینی گروپ کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ سفک کے علاقے میں قائم ہونے والے ایک دوسرے پلانٹ میں 20% سرمایہ لگا سکے گا۔ اس طرح دوسرے منصوبوں میں بھی چین سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ برطانوی کمپنی ٹیمز واٹر اور لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کی ملکی کمپنی میں چائنا انویسٹمنٹ کارپوریشن کا بالترتیب 8.7% اور 10% حصہ ہے۔ چائنا آف شور آئل کارپوریشن کے توسط سے چین کا برطانیہ کے نارتھ سے نکالے جانے والے تیل میں بھی حصہ ہے۔ ناظرین، اگر ہم چینی طلبہ کے معاملات کو دیکھیں تو نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ سوشل ریسرچ کے مطابق ایئر 2006 سے برطانیہ میں چینی طلبہ کی تعداد 3 گنا بڑھ گئی۔ چینی طلبہ سے ملنے والی فیس 2.16 ارب ڈالر سالانہ ہے، جو مختلف برطانوی تعلیمی اداروں کو ملتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر چین اپنے طلباء کے برطانیہ جانے پر پابندی لگا دے تو برطانیہ جماعت کو مالی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم برٹش کونسل کا کہنا ہے کہ سیاسی تعلقات میں وقتی تناؤ کا اثر تعلیم کے شعبوں پر نہیں پڑے گا۔ چین نے برطانیہ میں کئی بڑے صنعتی اداروں کی ملکیت کے حقوق بھی حاصل کیے ہیں، جس سے برطانیہ میں اربوں ڈالرز کا زر مبادلہ آیا ہے۔ مارچ میں چین کے جونگی گروپ نے برٹش اسٹیل کو خریدا، جس سے توقع ہے کہ 3000 ملازمین بچ گئے۔ چینی گروپ کا کہنا ہے کہ وہ اسٹیل کی پیداوار کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 1.27 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ دوسرے بڑے اداروں میں ٹیکسی بنانے والی کمپنیوں LTI اور وینڈرز فٹ بال کلب ہے، جن کی ملکیت چینی کمپنیوں نے حاصل کی ہے۔ ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے نے 2005 سے برطانیہ میں وسیع پیمانے پر سرمایہ لگایا ہے۔ اگرچہ ہوائی 5G نیٹ ورک کی تنصیب میں شامل نہیں ہوگی، مگر ٹیلی کام کے موجودہ انفراسٹرکچر میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہواوی سب سے زیادہ زیر بحثیت رہنے والی کمپنی ہے، مگر اس کے علاوہ اس شعبے میں دوسری کمپنیاں بھی ہیں جن کے تعلقات چین اور برطانیہ سے ہے۔ برطانیہ ٹیک کمپنیوں میں چین کی دلچسپی کے نتیجے میں اس سے 2017 میں چپ بنانے والی کمپنی امیجنیشن ٹیکنالوجیز کی ملکیت حاصل کی۔ اور ناظرین، ہم آپ کو دلچسپ بات بتائیں کہ برطانوی کمپنیاں جو چین کے اندر ہے، اس کے متعلقہ آپ کو ایک حیرت انگیز بات یہ بتائے گی، اگرچہ سرمایہ کاری کا زیادہ بہاؤ چین سے برطانیہ میں ہوا، مگر بعض برطانوی کمپنیاں بھی ہیں جو 1.4 ارب آبادی والے چین میں کاروبار کر رہی ہے۔ جہاں لوگوں کے پاس خرچ کرنے کو پیسہ ہے، برطانوی کمپنیوں کی تجارت توانائی کارسازی، ادویات سازی اور مالی خدمات کے شعبوں پر محیط ہے۔ گزشتہ برس جرمنی میں چینی سفیر نے خبردار کیا تھا کہ اگر جرمنی میں ہوائی 5G نیٹ ورکس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتائج جرمن کارسازوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔
ان کے اس بیان کے بعد خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ بیجنگ اس طرح کے ہتھ کنڈے دوسرے ملکوں کے مفادات کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے۔ شنگھائی میں قائم مارکیٹ انٹیلیجنس فرم ایمرجنگ اسٹریٹجی کا کہنا ہے کہ قومی مفاد کی بات آئی تو چینی حکمران جماعت کی جانب سے بائیکاٹ کی اپیل پر شہری عمل کرنے میں دیر نہیں لگاتے، مگر چین میں برٹش چیمبر آف کامرس کے سربراہ اسٹیون لنچ نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ اس طرح کی نوبت نہیں آئے گی۔ ان کا کہنا ہے، ہمیں توقع ہے کہ برطانوی کارسازوں کو جو چین میں گاڑیاں درآمد کرتے ہیں اور مقامی طور پر بھی تیار کرتے ہیں، برطانوی حکومت کے فیصلوں کی وجہ سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ کاروبار کے حامی گروپ نے خبردار کیا ہے کہ برطانوی ٹیلی کام اور آئی ٹی کمپنیوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، مگر اسٹیون لنچ کا کہنا ہے، سیاسی کشیدگی کے بڑھتے ہوئے ماحول کے باوجود آنے والے مہینوں کے دوران دونوں ملک ٹھوس تجارتی اور سرمایہ کارانہ تعلقات برقرار رکھ سکیں گے۔ ناظرین، اب ہونے یہی جا رہا ہے کہ یہ جو چھوٹے موٹے ایشوز ہے چائنا اور برٹش کے بیچ، ہانگ کانگ سے ریلیٹڈ ہو یا تجارت سے ریلیٹڈ ہو، یہ تو چلتے رہے گے، مگر آنے والے دنوں میں معاملات ایک پوائنٹ پہ آ کے بیلنس ہو ہی جائے گے۔ اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ معیشت کو جس چیز سے فائدہ ہے اور مفاد ہے، پوائنٹ وہی کنسیڈر کیا جائے گا، مانا کہ پرانے جغرافیکل ایشوز جو ہے یا ایک زمین کے طبقے کے مسئلے ہو یا کچھ اصولوں پہ مخالفت ہو گئی ہو، یہ ایک وقت تک رہتا ہے۔ آنے والے دنوں میں جب ہانگ کانگ کے معاملات سیٹل ہونے لگے گے اور اس کو پراپر طریقے سے رن کیا جائے گا تو آئی تھنک برٹش بھی کئی معاملوں پہ آنکھیں بند کر لے گا، کیونکہ انگلینڈ کو چائنا سے بہت فائدہ ہوتا ہے، ان کی بیشتر کمپنیاں چائنا میں رن کرتی ہیں اور چائنا کی بیشتر کمپنیاں برٹش میں رن کرتی ہیں، تو دونوں ملکوں کا مفاد اس میں ایک ہی ہے اور اس سے اکانومی دونوں طرفہ بڑھتی ہی جائے گی، پروڈکٹیوٹی میں جائے گی اور اکنامیز آف اسکیل کو بھی بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ڈیفرنٹ سیکٹر میں گروتھ دیکھی جائے گی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سے بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں ناظرین ہم ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے عزیز و اقراب تک پہنچائیے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔